اس دن پھر وہ بے تحاشا روئی تھی، اتنا کہ لگتا تھا جیسے وہ بھی مر جائے گی۔ 3 دن تک تو اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے، اس کے بہن بھائی کہاں ہیں، اس کے گھر والوں کا کفن دفن کیسے ہوا، اور جب 3 دن بعد ہوش آیا تو اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ ان چند دنوں میں وہ بہت تیزی سے بربادی کی طرف گھسیٹی گئی تھی۔ کیا وہ اب بھی زندہ تھی؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی علی کے سب گھر والے آئے تھے اس کے پاس، پر جس کا انتظار تھا وہی نہیں آیا تھا۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو لوگوں کے رویے ہی مار دیتے ہیں، اور وہ موت زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ وقار افندی اور عطیہ کے انتقال کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد نہ پھپھا نے آ کے پوچھا نہ کسی چچا نے۔ کیا رشتہ دار اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اپنے خونی رشتوں کو ہی نہ پوچھیں؟ خونی رشتے بھی بھائی کے بچے، مامی تو انہی کے پاس رکی ہوئی تھیں کیونکہ وہ لوگ ابھی چھوٹے تھے۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ ایک تپتے صحرا میں آ کھڑی ہوئی ہے جہاں دور دور تک کوئی سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دم سے وہ بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ محبت ہو بھی جائے تو میرا یہ بخت ایسا ہے، جہاں پہ ہاتھ میں رکھ دوں وہاں یہ درد بڑھ جائے، محبت سرد پڑ جائے۔ وقار تو چلا گیا دنیا سے، اب جو دولت ملتی تھی نا وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ اب تو کاش کچھ ہمارے نام ہی کر کے چلا جاتا، ہم بھی دعا دے دیتے۔ رابعہ کو تو افسوس ہی ہو رہا تھا دولت کے ہاتھ سے چلے جانے کا۔ کہتے ہیں بھائی تو بہنوں کی جان ہوتے ہیں، اور بہنیں تو انہیں خوش دیکھ کے ہی خوش رہتی ہیں، ان پہ اپنی جان تک لٹانے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ پر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہتی تھی، یہاں بہنوں کو بھائی کے مرنے سے زیادہ بھائی کی دولت کے چلے جانے کا دکھ ہو رہا تھا۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، چھوڑیں اس بات کو، بچوں کی خیر خبر لے کر آئیں۔ زرمینہ بولی، ارے چھوڑو، جس مقصد کے لیے ہم وہاں جاتے تھے اب وہ مقصد ہی ختم ہو گیا ہے، اب جا کے کیا کرنا وہاں؟ رابعہ جھٹ بولی، سب کچھ بچوں کے نام کروا کے گیا ہے۔ وہ پھر شروع ہو گئی تھی، ویسے میں نے ایک حل سوچا ہے اس کا، جس سے ہمارے پاس پوری دولت آ سکتی ہے۔ کب سے چپ ہاشم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا حل ہے جلدی بتاؤ؟ پھپھا کی آنکھیں چمکیں۔ کیوں نہ ہم وقار کی بیٹی ایشر کی شادی اپنے بچوں میں سے کسی سے کر دیں؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ پوری دولت اس کے پاس تھوڑی ہے، اس کے بھی ایک بہن اور بھائی موجود ہے، اور بھائی کا حصہ بہنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ رابعہ بدمزہ ہوئی تو انم بھی فوراً بولی، وہ تو ابھی چھوٹے ہیں، اور یشل کی دولت تو ہاتھ ہی آ جائے گی ہمارے، باقی کی ہم اسی سے زبردستی ہتھیا لیں گے۔ ہاں جیسے وہ فوراً دے دے ہمیں، یہ آج کل کے بچے بہت تیز ہیں، 1 نمبر کے ڈھیٹ۔ تبھی تو ہم یشل کا انتخاب کر رہے ہیں، اس میں اور لوگوں کی طرح چلاکی نہیں ہے، جس رخ پہ موڑیں گے مڑ جائے گی، اور ذرا سا ٹارچر کریں گے تو اس کے بہن بھائی خود اپنا حصہ بھی ہمیں دے دیں گے۔ سمیہ بولی، مجھے تو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، ہم یتیموں کا حق کھا کے اچھا نہیں کریں گے ہاشم۔ زرمینہ کو ڈر لگ رہا تھا، ارے کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی ضرورت مند ہیں، اور ویسے بھی ہم اس دولت کے بدلے ایک یتیم کا گھر بھی تو بسا رہے ہیں نا، تو اس کی عوض اگر کچھ لے لیں گے تو کچھ نہیں جائے گا۔ رابعہ بولی تو زرمینہ خاموش ہو گئی، ارے یشل کو بہو بنائے گا کون؟ انم بولی، ارے میری بھتیجی ہے، میں اسے اپنے معیز سے لے لوں گی۔ رابعہ فوراً بولی، دولت آنے کی ابتدا میرے گھر سے ہی ہونی چاہیے کیونکہ میں بڑی ہوں تم سب سے۔ رابعہ نے فوراً جتا کے واضح کیا کہ وہ بڑی ہیں، ارسلان جو ان کے پاس کسی کام سے آیا تھا اس نے ان کا لفظ لفظ سنا تھا۔ رات کا 3 پہر تھا، علی کو کسی طور قرار نہیں تھا، پتہ نہیں کیسی ہوگی وہ، اس کے پیرنٹس کے انتقال کی خبر ملی تھی اسے، پر وہ نہیں گیا۔ وہ اس سے ہر رشتہ توڑ آیا تھا، اسے ڈر تھا کہ اگر اس حالت میں اسے دیکھا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا، بے بس ہو جائے گا اسے دیکھ کر۔ بہت چاہنے کے باوجود وہ نہ گیا۔ آج 1 ماہ ہو گیا تھا ان کے انتقال کو، اس کا دل بے چین تھا۔ وہ پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن بے سود۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا اپنا سیل اٹھایا اور فون کی گیلری میں گیا۔ وہ سارا دن سوچتا تھا کہ وہ اسے بھول جائے گا، وہ اپنے دوستوں میں زیادہ رہنے لگا تھا، ان کے ساتھ ہنستا مسکراتا خوش نظر آنے کی کوشش کرتا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا، وہ اپنے آپ کو 1 لمحہ بھی فری نہ رہنے دیتا، لیکن ان سب کے باوجود جب وہ رات کو سونے کے لیے لیٹتا تو ایک بار ضرور اپنے سیل کی گیلری میں جاتا، جہاں پہ اس نے اس کی بہت سی یادیں سنبھالی ہوئی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی ان یادوں کو مٹا نہیں پایا تھا، یہ یادیں اس کے جینے کا اثاثہ تھی۔ تب اس کا دل بے اختیار کہتا تھا تم کچھ بھی کر لو، وہ تمہارے دل میں اپنی پوری آوتاب کے ساتھ موجود ہے، تمہارا دل ویران نہیں تنہا رہا، اب دل بھی آباد ہے، اور اس بات پر ہر بار کی طرح وہ سر جھٹک لیتا تھا، اور ابھی بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔
او مائی گاڈ، اتنا بڑا دھوکہ! یہ لوگ اتنے بے حس ہیں کہ بھائی سے زیادہ فکر انہیں دولت کی ہے۔ نہیں، میں ان لوگوں کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ماما بابا کے بعد ایک وہی تو میرے اپنے ہیں، مجھے ہر حال میں انہیں پروٹیکٹ کرنا ہے، اس بھائی نام کا مان مجھے ہی رکھنا ہے۔ وہ وہیں سے پلٹا تھا۔ آپ ہی ہوم ورک کروا دیں، مصطفیٰ نے اس سے آ کے کہا۔ ہاں جاؤ جاؤ لے کر آؤ، کروا دیتی ہوں۔ وہ چونکہ مصطفیٰ اپنا بیگ لینے چلا گیا، مامی بھی اپنے گھر چلی گئی تھیں، کب تک رکتیں؟ وہ بھی انہیں بھی تو اپنا گھر دیکھنا تھا۔ اب وہ تینوں اس بڑے سے گھر میں اکیلے ہوتے تھے۔ رات کو سوتے ہوئے بھی مصطفیٰ کو ڈر لگتا، ڈر تو اسے بھی لگتا تھا، پر وہ ظاہر نہیں کرتی تھی، کیونکہ اب ان کی زندگی یہی تھی۔ اب انہیں اپنی زندگی سے سمجھوتا کرنا تھا۔ اس نے سر جھکا کر جھٹکا۔ اتنے میں مصطفیٰ بھی اپنا بیگ لے آیا، وہ اسے ہوم ورک کروانے لگی۔ یشل اپنے روم میں تھی، اتنے میں ارسلان بھائی چلے آئے۔ ارسلان بھائی آپ؟ یشل چونکی، ہاں گڑیا تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا رکے، میں آپ کے لیے چائے بنواتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو وہ بولے، نہیں گڑیا جلدی میں ہوں، مجھے تمہیں کچھ سے بتانا ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ یشل بولی، ہے کچھ بات۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے بولنے سے اوائڈ کر رہے تھے۔ مصطفیٰ مشل آپ ہی کو بولو، وہ آپ کا ہوم ورک کروا دیتی ہے۔ یشل نے مصطفیٰ کو وہاں سے اٹھایا۔ جی اب کہیں بھائی، یشل بولی تو ارسلان نے ساری بات اسے بتا دی۔ یشل تو ہکا بکا رہ گئی یہ سن کے۔ ارسلان بھائی یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کچھ دیر بعد وہ بولی تو لہجے میں دکھ سا تھا، میں آج کسی کام سے وہاں گیا تھا تب سنا۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ مجھے بھی نہیں آیا تھا، پر ایسا ہی ہے۔ میں منع کر دوں گی انہیں، یہ شادی نہیں کروں گی۔ یشل کی آواز لڑکھڑائی۔ یشل دیکھو گڑیا، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جو ہمارے حق میں بولے، جو تھے وہ چلے گئے۔ انہیں پتہ ہے اب تم لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنی مرضی بھی کر جائے گے۔ لوگ بہت بے حس ہیں یشل۔ تو میں کیا کروں ارسلان بھائی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ تم لوگ ایسا کرو، یہ ملک چھوڑ دو، ارسلان بھائی بولے، اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ یہاں رہو گی تو یادیں تم لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گی۔ تمہارے پاس اب صرف یہ دو تمہارے اپنے بچے ہیں، تم ان کے مستقبل کا سوچو یشل۔ آپ اسے سمجھانے لگے، پر ہم جائیں گے کہاں؟ یشل بولی، میرا ایک دوست ہے، اس کے پیرنٹس ہیں امریکہ میں، تم ان کے پاس چلی جاؤ۔ ویسے بھی میرا دوست ان کے ساتھ نہیں رہتا ہے، کچھ دن وہاں رہ لینا، میں ان سے بات کر لوں گا، پھر جب گھر کا انتظام ہو جائے تو اپنے گھر میں شفٹ ہو جانا۔ پر بھائی ایک انجان ملک میں وہاں کے لوگ سب اجنبی سا ہوگا، ہم کیسے؟ اس بات ادھوری چھوڑ دی یشل۔ اس شناسہ ملک کے لوگوں نے کیا دیا تمہیں؟ کچھ نہیں، تو ایک بار انجان لوگوں کو بھی آزما لو۔ وہ خاموش رہی۔ میں انکل آنٹی سے بات کر لوں گا، انکل ڈاکٹر ہیں وہاں اور آنٹی کے اسٹور چلاتی ہیں، بہت اچھے ہیں وہ لوگ، آئی ایم شور تمہیں بھی وہ لوگ پسند آئیں گے۔ ارسلان ابھی بھائی سے ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے تھے اور وہ سن رہی تھی۔ اس وقت وہ کراچی ایئرپورٹ پر کھڑی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کو خیر بات کہنے کے لیے۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کتنی ہی اچھی بری یادیں تھیں یہاں، ماں باپ بہن بھائی کی قبریں تھیں۔ وہ تھا جسے اس نے خود سے زیادہ چاہا تھا، سب چھوڑ کے جا رہی تھی وہ۔ علی کے گھر والے سب اس سے رابطے میں تھے، پر ایک وہی تھا جو بے حس بن گیا تھا۔ یہاں سے جاتے ہوئے تم سے غصہ نہیں ہوں میں، بس ایک مایوسی سی ہے تم سے کہ تم مجھے سمجھ ہی نہیں پائے، یا شاید میں ہی نہیں سمجھ پائی تمہیں۔ محبتیں یوں ہی پروان نہیں چڑھتی علی، بھروسہ لینا پڑتا ہے، بھروسہ دینا پڑتا ہے۔ خیر اللہ حافظ، جاؤ آزاد کیا۔ وہ سوچو کہ گرداب میں گم تھی کہ اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ چونکی۔ تھوڑی سی دیر میں ہی وہ اپنی زندگی کا یہ باب بند کر کے چلی گئی تھی۔ جہاز لینڈ کر چکا تھا۔ جاؤ آزاد کیا تم کو، اپنی یادوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے خوابوں سے، اپنی سوچوں سے، اپنے جذبوں سے۔ سنو آزاد ہو تم اب، خوش ہی رہنا تم اب۔ سنو یہ دعویٰ تو نہیں، لیکن تمہیں میں یاد آؤں گی کہ شاید پھر رلاؤں گی، لیکن پریشان مت ہونا۔ جو میرا خیال آئے تو اسے بے دردی سے چھٹک دینا کہ شاید اتنا حق بھی نہیں ہے۔ تم اب سنو آزاد ہو تم خوش ہی رہنا اب۔